اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہاں ارباب ازا، آج 10 صفر کی تاریخ آ گئی۔ وہ نازوں پلی بچی آج وطن آنے کی تمنا میں گھٹ گھٹ کے مر گئی، آزادی اور رہائی نہ مل پائی۔ ارباب ازا، کون ایسا برد مومن ہے جو نہیں واقف ہے کہ یہ اندوہناک تاریخ کس سے نسبت رکھتی ہے؟ عزیزو، آپ مکمل طور پر واقف ہیں۔ حسین جو بانی اسلام کا نواسہ، جو محافظ شریعت اور اسلام، جو بقائے توحید کا امام، حسین گھر چھوڑ کر مقتل اس لیے بسانے آئے تھے کہ نانا کا دین رہ جائے، اسلام باقی رہ جائے، نانا کا کلمہ سلامت رہے اور نام خدا زبانوں پر جاری ہو جائے۔ یہ مقصد عظیم حسین کے نزدیک اتنی اہمیت رکھتا تھا، حسین نے گھر کی پرواہ نہ کی، اولاد کی پرواہ نہ کی، خواتین کی پرواہ نہ کی، انتہا ہو گئی، شیرخوار بچوں کی بھی پرواہ نہ کی، قربان ہو جائے، نانا کا دین رہ جائے۔ ارباب ازا، تھوڑی سی توجہ درکار ہے مجھے، جو ترتیب آپ کے سامنے رہتی ہے ہمیشہ وہی رہے گی، لیکن یاد رکھیں حسین کے 2 بڑے ناصر تھے۔ جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔ حسین کے 2 بڑے ناصر گزرے۔ مردوں میں ناصر کا نام عباس، خواتین میں ناصر کا نام زینب اولیاء۔ اللہ کی قسم، امت نے ان دونوں کو اتنا مارا ہے، اتنا مارا ہے کہ میں تاریخ نہیں بیان کر سکتا۔ عباس کو میدان میں مارا، زینب کو کربلا سے لے کے شام کے دربار تک مارا گیا۔ وہ عباس جو تسکین قلب حرم تھا، وہ عباس جو قوت حسین تھا، وہ عباس جس کے ہوتے ہوئے حسین کو کوئی کمی کا احساس نہ تھا۔ تصور دیکھیں، 28 رجب کو گھر چھوڑ دیا، 2 محرم کو جنگل میں آ گئے، اپنے ناصروں کو حسین نے طلب کیا، غضب ہو گیا، 3 محرم کو دریا کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے۔ تصور کریں میں کہاں لا رہا ہوں، وہ زمین جو حسین نے خریدی تھی، وہ نہر کا وہ حصہ بھی اس میں شامل ہے۔ حسین کو اپنی جائیداد سے ہٹایا گیا، مگر زہرا کا لال خاموش رہا، اور اس کے بعد جتنا پانی تھا بزرگوں نے پینا چھوڑ دیا، بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ 7 محرم کی وہ سنگلاخ تاریخ تھی جو خیام حسینی میں پانی ختم ہو گیا۔
بڑے پیاسے ہیں مگر اظہار عطش نہیں کرتے۔ بچے اتنے غیرتدار ہیں کہ پیاس کا اظہار تو کرتے ہیں مگر بھوک کا اظہار نہیں کرتے۔ آل محمد کے بچے بھی جانتے ہیں بھوک کا مطالبہ، بھوک کا اظہار یہ تہذیب انسانی کے خلاف ہے۔ کتنے باشعور بچے تھے۔ لو عزیزو، مقدمہ میرا مکمل ہو چکا۔ پیاس کا یہ عالم ہے، جو بچہ گہوارے میں لیٹا تھا نا، وہ ماہیے بھی آپ کی طرح کبھی منہ کھولتا ہے اور کبھی بند کرتا ہے۔ من کا ڈھل گیا ہے۔ عزیزو، آج نئے رخ سے دو جملے مصائب کی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بڑی جانفشانی کے بعد کلمات ملتے ہیں کتابوں میں۔ سکینہ بیشیر کے گہوارے کے پاس رہی۔ سنیں حضرت بابی حضرت، سکینہ گہوارے سے جدا نہیں کرتی۔ بچے کی بگڑتی حالت کو دیکھ دیکھ کر، بھئی دو منظر قیامت کے ہیں۔ عباس حسین کے ہمراہ ہیں، سکینہ گہوارے سے منسلک ہے۔ بچے کی کیفیت بدلتے دیکھ دیکھ کر ایک مرتبہ بچی اپنی چچی لبابہ کے خیمے میں آتی ہے۔ کہتی چچی جان، پانی کب آئے گا؟ میرے چچا کب آئیں گے؟ روایت بتاتی کہ 7 دفعہ سکینہ پہنچی ہے اور چچی لبابہ سے کہا چچی جان چچا کو بلوائیے، پانی آخر کب آئے گا؟ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں اس سلسلے کا عزیزو۔ جب کوئی جواب نہ ملا، اصغر گہوارے میں مضطرب ہے۔ سکینہ نے اصغر کو اپنی گود میں لیا اور لے کے چچی کے خیمے میں آئی۔ چچی جان، آخر پانی کب آئے گا؟ چچا سے پانی منگوا دو ورنہ یہ میرا بھیا پیاسا مر جائے گا، میرا بھیا پیاسا مر جائے گا۔ لبابہ سراپا کھڑی ہو گئی۔ اے بیٹی نہ گھبرا۔ ابھی یہ گفتگو تسکین کی کلمات لبابہ کہی رہی تھی، اتنے میں عباس داخل خیمہ ہوئے۔ اب جو جناب عباس نے بیشیر کو سکینہ کے ہاتھوں پر دیکھا، تڑپ گئے، بیٹی بات کیا ہے؟ کہا چچا پانی لا دو ورنہ میرا بھائی پیاس سے مر جائے گا۔ آواز دی شہزادی کیا کروں، تیرا بابا اجازت نہیں دیتا۔ سکینہ کہتی ہے چچا اگر میں اجازت دلوا دوں تو؟ کہا بیٹی پھر پانی آ جائے گا خیمے میں۔ کہا ٹھٹا اتنی دیر ٹھہرو کہ میں مشکیزہ لے آؤں۔ سکینہ مشکیزہ لینے گئی۔ جملہ سننا ارباب اعزاز، آج عباس زرہ پہن رہے ہیں مگر بہادر اور شجاع کے لیے یہ برداشت نہیں ہے کہ سامنے گودی کے پالے مارے جائیں اور وہ برداشت کرے۔ جب ذرا پہنی ہے تو بردہ کہا پروردگار گواہ رہنا، آج مقتل میں جا کے اپنے اکبر کا بدلہ لوں گا، اپنے اکبر کا بدلہ لوں گا۔ پھر کہتے ہیں قاسم کا بدلہ لوں گا۔ انہوں نے ہمیں مجبور سمجھ لیا ہے، ایک ایک کا بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ عباس تیار ہوئے، باہر آئے، سکینہ ہمراہ ہیں۔ حسین کرسی پر جلوہ افروز سے کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ بھائی کو اس طرح آتا ہوا دیکھ کر عباس بڑا خوبصورت بہانہ لے کے آئے۔ آقا میں نہیں آیا، سکینہ مجھے لے کے آئی۔ اچھا عباس ٹھہر جا۔ سکینہ کو عباس سے الگ کیا، بیٹی کے صرف کے دست سے شفقت پھیرا۔ فرماتے بیٹی چچا کو اجازت تو دلوا رہی ہو مگر جب آدھا تمہیں تماچے ماریں گے نا تو چچا بہت یاد آئیں گے بیٹا۔ ایک جملہ سکینہ سے کہا، ادھر عباس سے آئے۔ عباس جا تو رہے ہو، زینب تمہارے بھروسے پر کربلا ہے۔ لو اور باب ازا حسین نے عباس جاؤ پانی لانے کا حکم ہے، اجازت ہے۔ بابا کی وراثت کا علم حسین نے عباس کے حوالے کیا۔ جب حیدر کرار کی شبیہ بنا چکے تو حسین کہتے عباس زینب سے پہلے اجازت لے آ۔
آئے بی بی کے خیمے میں، سر جھکا کے قدموں پر ہاتھ رکھا، شہزادی اجازت دو، کہا عباس ٹھہر جاؤ۔ زینب نے تمام بیویوں کو اپنے خیمے میں اکٹھا کیا، کہا بیویوں زینب تم سے شرمندہ بہت ہے، زینب بہت شرمندہ ہے بیویوں۔ کہا شہزادی ہوا کیا؟ کہ جس کے بھروسے پر میں نے پردے کا وعدہ کیا تھا نا، اب وہ مقتل کی طرف جا رہا ہے، زینب بہت شرمندہ ہے بیویوں، اب چادر کا ضامن جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس دو جملے ارباب اعضا شبیہ آپ کے سامنے آنے والی ہے۔ یہ کہہ کے خیمے سے باہر نکلے عباس، سلام کیا، امام کے روبرو آئے، آقا سے اجازت لی، آقا اجازت ہے گھوڑے پر بیٹھوں؟ بیٹھ کے کہا عباس تمہیں میں کیسے اجازت دوں؟ آقا کیوں نہیں؟ ضبط کی تاریخ تو بہت بڑی ہے جناب عباس کی، مدینے سے کربلا تک، لیکن ایک منزل یاد رکھو، آقا اجازت ہے۔ عباس میں تمہیں کیسے اجازت دوں؟ تم میرے لشکر کے علم بردار ہو۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے غازی کہتا مولا اب وہ میرا لشکر کہاں ہے؟ نہ اکبر زندہ، نہ قاسم زندہ، نہ اون محمد زندہ، کوئی تو نہیں باقی بچا۔ مولا آخر کہا نہیں عباس تم سمجھتے نہیں ہو۔ امام نے فرمایا عباس آسرا سب کا تم پر ہے، حتیٰ کہ حسین بھی تم پر اعتماد کرتا ہے۔ بھیا اگر اجازت دے دوں گا نا تو میرا لشکر بھی گھر جائے گا۔ اللہ اللہ، وہ منزل کمال۔ آخری جملہ سنیں، شاید میں جملے کی تجدید کرنا چاہتا ہوں، مجھے حکم ملا اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ عباس گھوڑے پر بیٹھے، چھوٹے چھوٹے بچے عباس کے گھوڑے کے پاس آئے، ان میں وہ بچے بھی تھے جنہیں بولنا آتا تھا، وہ بچے بھی تھے جنہیں بولنا ابھی آیا نہیں تھا۔ جنہیں بولنا آیا تھا وہ کہتے تھے مولا چچا ہمیں پیاس لگی پانی لا دو۔ جن بچوں کو بولنا نہیں آیا تھا عزاداروں، وہ عباس کو خالی کوزے دکھاتے تھے، اے مولا پانی لے آئیے۔ عباس مقتل کی طرف چلے، دریا پر پہنچے، فرات میں گھوڑے کو ڈال دیا، مشکیزہ بھرا، سکینہ بچوں کے لیے کھڑی ہے، نہ گھبراؤ میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا چچا پانی لے کے آ رہا ہے۔ اب یہ منظر عجیب و غریب ہے، ادھر حسین عباس کے انتظار میں ہے، سکینہ بچوں کے لیے اطمینان دلا رہی ہے، نہ گھبراؤ بچوں میرا چچا ابھی آنے والا ہے۔ وہ دیکھو علم دکھائی دے رہا ہے، بیک مرتبہ علم نے جھٹکا کھایا، حسین بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے، کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اللہ، یہ جملہ خیمے تک پہنچا، زینب تڑپ گئی، اے بھیا میرا عباس خیریت سے ہے نا؟ اللہ اکبر۔ حسین کہنے لگے بہن زینب میرے علمدار کا علم دکھائی نہیں دیتا۔ جزاک اللہ۔ یہ اسی مظلوم کا دو جملہ اور عرض کروں عزیزو، آپ گھوڑے کے شبیہ دیکھیں، ارباب اعضا جب ہمارے بدن پر کہیں چوٹ لگتی ہے تو مدد کو ہمارے ہاتھ پہلے پہنچتے ہیں۔ آخری جملہ شبیہ کا ہے، مدد کے لیے ہمارے ہاتھ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں، لیکن ذرا انصاف تو کرو، جس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے ہوں، ظالم شیر ہو گئے، کوئی نیزے مارتا ہے، کوئی خنجر لگاتا ہے، کوئی دبر لگاتا ہے، ارے بے ہاتھ کے زخموں کو سنبھالے کیسے؟ اللہ اللہ، مگر ہمت اتنی قوی تھی، گھوڑے سے کہا جلدی مجھے خیمے تک پہنچا دے، مگر ہائے جب مشکیزہ چھدا، گھوڑے سے کہا دریا میں واپس لے چل۔ غیرت دار درائی کی طرف مڑ گیا، جیسے ہی گھوڑے سے گرا آدھا ٹوٹ پڑے، عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں ارباب اعضا، اب آپ کے سامنے وہ ہماری آنے والی ہے جس میں علی کی دو غیرت مند ترین بیٹیاں بیٹھی ہیں، ایک ام کلثوم، ایک رقیہ زوج مسلم۔ رقیہ عباس کی بہن ہے، ام کلثوم حسین کی بہن ہے، دونوں کی شبیہیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں عزیزو۔ میں تفصیل تو نہیں عرض کر سکتا
کیونکہ دامن وقت میں جو گنجائش کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند جملے کہنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے نا، مگر جملے یاد رکھنا، خدا کی قسم میں نے بڑے عجیب مقتل میں دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ عباس آگے بڑھے اور کہنے لگے بہن رقیہ، جی بھیا فرمائے کیا بات ہے؟ کہا دیکھو جب آقا مقتل کی طرف جائیں گے نا تو ناصروں میں کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اے رقیہ، تم حسین کی سواری کی لجام سنبھال لینا۔ اللہ اکبر، جب حسین گھوڑے پر سوار ہوئے نا تو اب خیمے سے نکلنے بعد عجب منظر دیکھا، رقیہ گھوڑے کی لجام ہاتھوں میں لیے ہے، کہتی اے میرے آقا گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ حسین نے ویسے ہی عباس طرف رخ کیا، فرات طرف، اے بھیا عباس، بہن مجھے سوار کرنے کے لیے آئی ہے۔ لو ارباب اعضاء، تفصیل طلب موضوع ہے لیکن مجبور ہوں۔ ادھر جناب ام کلثوم، جناب رقیہ اور جناب رباب اور گہوارہ علی اصغر کا وہ آرزو، وہ تمنا، وہ حسرت، وہ خواہش، اللہ اکبر، جو شیر خار بچہ تصور تو کرے، خدا کی قسم قیامت ہے۔ عجیب حال ہے، حسین جانتے تھے کہ یہ میرا اصغر کیا ہے۔ 71 کے لیے حسین نے وہ منزل نہیں طے کی جو بے شیر کے لیے طے کی ہے۔ ارباب اعضاء، آپ کے سامنے اب ہماری آ رہی ہے، آپ ساری ہماریوں کی زیارت ایک ساتھ کریں گے۔ میں اس لیے جملہ عرض کر رہا ہوں ارباب اعضاء، میری ترتیب یاد رکھیں، ساری ہماریوں کی زیارت ایک ساتھ کراؤں گا انشاءاللہ۔ جناب ام کلثوم، جناب رقیہ، جناب رباب اور خالی گہوارے کی شبیہ آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ عزیزو، کیا میں آپ کے سامنے منظر کروں؟ 2 آیتیں آئیں، شعر سننا ارباب اعضاء، 2 آیتیں آئیں رباب غمزدہ کی شان میں، 2 آیتیں آئیں رباب غمزدہ کی شان میں، ایک ہے میدان میں، ایک شام کے زندان میں۔ رباب کی گود میں 2 آیتیں اتری تھی، پوری تاریخ کربلا کا انحصار انہی 2 کم سن بچوں پہ ہے۔ اللہ اللہ، رباب سے کوئی پوچھے، ہمارا دستور یہ ہے، سماج میں ذرا دیکھو، جن ماؤں کے شیرخوار بچے گزر جاتے ہیں نا، ماں کی تسلی کا کوئی سامان نہیں ہوتا، بچے کے اتارے ہوئے کپڑے معصوم کے تسکین کرتی ہے۔ میں کیا عرض کروں ارباب اعضاء، مائیں اپنے بچوں کے اترے ہوئے کپڑے کو سوم کی تسکین کرتی ہیں اور روتی جاتی ہیں، کیونکہ اس کپڑوں میں بچوں کی بو بسی رہتی ہے۔ رباب کے لیے تو کوئی نشانی نہیں بچی۔ اللہ اکبر، گہوارہ جلا دیا گیا، جو ماں رات بھر 6 مہینے کے بچے کے لیے کہہ رہے تھے میرے لال تیری ماں غیر سیدانی ہے بیٹا، تیر کھا کے مسکرا دینا ورنہ دنیا یہ کہے گی ماں کے دودھ کا اثر تھا جو بچہ رو پڑا۔ شیر خار بچے کو ماں سمجھا رہی ہے۔ اللہ اللہ، یہ منزل کمال ہے، مگر بچے کو رباب نے سپاہی بنا کے بھیجا، کمر میں رومال باندھا، بالوں میں انگلیوں سے شانہ کیا، مولا لے جاؤ بچے کو۔ حسین نے بچے کی تصویر دیکھی، چیخ مار کے رباب کے سامنے رو پڑے، رباب بچے کو کیا بنا کے لائی ہو؟ کہا مولا میرے سامنے اکبر سرما سپاہی بن کے گیا ہے، میرے سامنے قاسم سپاہی بن گیا، میں کیا کروں غمزدہ ماں، میرا بچہ تو ٹھیک سے 2 برس کا بھی نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو گھٹنیوں چلا کے بھیج دوں۔ مامتا تڑپ کے کہا مولا یہی تو ارمان تھا، کمر میں رومال اس لیے باندھا تاکہ میرا بیٹا سپاہی لگے، مولا یہ آپ کا ناصر بن کے جا رہا ہے۔ اللہ اللہ، ایک منزل یہ، آگے بڑھئے، پھر ابھی ایک ہماری آئے گی جس میں بی بی زینب ہوں گی اور شہزادی سکینہ کی ہماری ہوگی، اور وہ خادمہ ہوگی جو ایک وقت میں ماں بھی ہے اور کنیز بھی ہے۔ اللہ اکبر، چند جملے سنے ارباب اعضاء۔ فضہ کو جانتے ہو کون ہے؟ فضہ وہ خادمہ ہے جس نے اہل بیت کی خدمت اتنی کی کہ معصومین نے انہیں ماں کہہ کے پکارا۔ شب عاشور امام نے سب کو تلقین فرما دی، اب تلاش کر رہے ہیں، کہیں بہن زینب اماں فضہ نہیں دکھائی دیتی، کہ ذرا دیکھیے خیمے کی پشت پر نہیں ہے۔ حسین تلاش کرتے تاریکی میں گئے تو پشت خیمہ پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دے کے فضہ رو رہی تھی۔ اماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ بیٹا کیا بتاؤں، میری کوئی اولاد یہاں نہیں ہے جو میں تیرے اوپر قربان کر سکوں۔ حسین نے بازو پکڑ کے اٹھایا اور سر کا بوسہ دیا، اماں
میری ماں اس دنیا میں نہیں ہے، آپ مجھے ماں بن کر مقتل کی طرف رخصت کیجئے گا۔ ارے فضا کا دل بڑھانے والا حسین، اللہ اللہ، یہ منزل کمال تھی۔ چلو اور آگے بڑھو، ادھر یہ خادمہ ہے زینب کو میں نے عرض کیا نا، 2 ناصروں میں دوسری زینب ہے۔ کربلا سے شام تک ایک غریب بیمار ہے کربلا، منظر دیکھیں عجیب ہے۔ زینب کے ہاتھ پس گردن بدے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن لمحہ بلمحہ ظالم موقع ڈھونڈتے تھے، اور جہاں بھی ذرا سا موقع پاتے تھے بیوی پہ اتنے تازیانے برساتے تھے، آپ نے تصور نہیں کیا میں کہاں لے آیا۔ جس کے ہاتھ پس گردن بدھے ہو، اس کی پشت پر تازیانوں کی برسات ہو رہی ہو، وہ کسے پکارے تو پکارے، کیونکہ اب عباس نہیں ہے، ساری بیویوں کو اعتبار زینب پہ ہے، مگر زینب خاموشی سے تازیانے برداشت کرتی رہی۔ لو عزاداروں میں منزل طرف آگے بڑھنا چاہتا ہوں، تازیانے کھاتی رہی۔ سجاد اور زینب 2 ایسے مظلوم دنیا میں گزرے ہیں کہ رہائی کے بعد کبھی پشت کے بل زمین پر سو نہیں پائے، سینے کے بل لیٹے رہے، جب کروٹ لیتے زخم ہرا ہو جاتا، پشت سے خون بہنے لگتا۔ اور باب دو جملہ اور سنیے، منزل آگے بڑھتی رہی، قافلہ بڑھتا رہا، بیویوں کو سنبھال زینب، رباب نہ گھبراؤ، کلثوم نہ گھبراؤ، رقیہ نہ گھبراؤ، فروہ نہ گھبراؤ، بھابی لیلا نہ گھبراؤ، میں زینب ساتھ ہوں نا۔ زینب سارے قافلے کو حد یہ ہو گئی، شام میں غریبہ کے جلتے خیمے سے نبی کے سرمائے کو پشت پر اٹھا کے لا کے جلی ہوئی خیموں کے راک پہ لٹا دیا۔ کیا جہاد تھا بی بی کا، قافلہ لے کے چلی۔ کہیں آپ نے محسوس کیا زینب پر کمزوری کہاں آئی؟ وہ جملہ سنو اور میں اجازت مجھے دے دو ارباب ازا، عجیب منزل کمال ہے۔ زینب تسلی دے کے کوفہ آئی، کوفے سے لے کے آگے بڑھی، راستے میں تمام منازل طے کرتی ہوئی اب اس منزل پا کے کھڑی ہو گئی جہاں یزید کے دربار کے داخلے کے لیے روکا گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منظر عرض کروں، وہ بھی منظر تو آپ دیکھ لیں۔ ایک عیسائی شخص تھا، اپنی بچی اور زوجہ کے ساتھ، وہ حج بیت اللہ کے لیے نہیں گیا تھا، زیارت کے لیے گیا تھا۔ وہ پلٹا، اس نے آ کے شام میں قیام کیا، اس وہ حیرت میں کہ آج مسلمانوں کی کون سی عید ہے۔ ارباب ازا، نبی کی اولاد کے زخموں کے لیے شام والے نئے لباس پہنے ہوئے تھے، جگہ جگہ شادیانے بجائے جا رہے تھے، جگہ جگہ شور ہنگام، قیامت برپا تھی۔ ارباب ازا اب وہ حیران ہے، ارباب ازا وہ عجیب منزل کمال ہے۔ آپ مصائب کی منزل دیکھیں، وہ آگے بڑھی، اس کا شوہر پیچھے رہ گیا۔ اس نے امام سجاد سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ امام نے اسے کوئی جواب نہیں دیا کہ اپنی زوجہ کو بھیجا جا کے پتہ کر۔ اب وہ آئی تو امام سجاد کے پاس پہنچی، اے مظلوم تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ عیسائی خاتون ہے۔ امام نے کہا نہیں تو نامحرم ہے، آگے دیکھ وہ میری پھوپھی زینب ہے، جا کے پوچھ لے۔ ارباب ازا، یہ بی بی آگے بڑھتے بڑھتے اس نے جو پہلا قدم رکھا تو قافلے کی ترتیب کیا تھی معلوم ہے؟ آگے نیزوں پر شہداء کے سر تھے۔ جملہ سننا، آگے نیزوں پر شہداء، ادھر سے اس خاتون کا داخلہ ہوتا ہے۔ اس کی نظر جب حسین کے سر پر پہنچی، جملہ برداشت کر سکو تو میں عرض کر رہا ہوں، اس نے حسین کے سر کو دیکھا، لب ہل رہے ہیں، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ باغی تھا، جس ملعون کے ہاتھ میں خولی کی یہ نیزہ تھا۔ وہ خاتون آتی ہے، کہتی ہے اے نیزہ بردار یہ بتا اس کا جرم کیا تھا، تم نے بڑی بے دردی سے قتل کیا ہے۔ کہا بی بی یہ خارجی تھا۔ کہا اچھا خارجی تھا، ذرا نیزہ نیچے کر۔ نیزہ کو نیچے کیا، بی بی نے اپنی رضا سے حسین کے چہرے کی گرد صاف کی۔ کہا تو کہتا یہ خارجی، اس کے ماتھے پر تو سجدے کا نشان ہے، یہ نمازی ہے۔ کہا یہ بتا یہ لب ہل رہا ہے، اس کی آواز کیا نکل رہی ہے؟ کہا یہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ کہا تم پر خدا کی لعنت ہو، جو قرآن پڑھے
پیشانی پر سجدے کا نشان ہو اسے تو خارجی کہہ رہا ہے۔ وہ بی بی آگے بڑھی، قیامت آ گئی، اللہ اکبر۔ وہ ایک نیزے کے پاس آتی ہے، نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا۔ میں نہیں پڑھ سکتا، اللہ اکبر۔ نیزہ بڑا تھا، سر چھوٹا تھا۔ نیزہ برداشت کر، نیزہ نیچے کر۔ اس بچے کے سر کو اس خاتون نے اپنی گود میں لیا اور لے کے خولی ملعون کے پاس آئی۔ کہا ملعون اگر یہ خارجی تھا تو کیا یہ چیخار بھی خارجی تھا؟ ارے یہ کسی مذہب میں مجرم نہیں تھا، یہ تم نے کیا غضب کیا؟ کسی نے بتایا یہ نبی کی اولاد ہے۔ کارے جس کا کلمہ پڑھتے ہو اس پر اتنا تم نے ظلم کیا۔ ارے اس بچے کی باچھوں سے دودھ بہ رہا ہے، خدا کرے اس کی ماں دنیا میں نہ ہو۔ رباب نے آواز دی، بی بی اس مظلوم بچے کی ماں میں ہی ہوں۔ جزاک اللہ۔ لو سمیٹا، قافلہ دربار یزید کے پہلے دروازے پر پہنچا۔ پہلا، بس دو جملہ سنیں۔ دروازہ پہلا پار کیا، زینب آگے آگے، پیچھے مولا سجاد، ان کے پیچھے ساری خواتین اہل حرم۔ زینب کہتی بیٹا سجاد آگے بڑھ، میں ہوں نا بیٹا، میں ہوں، آگے بڑھ۔ رباب آگے بڑھو، رقیہ آگے بڑھو، کلثوم آگے بڑھو۔ ساری بیبیوں کو زینب اپنی قیادت میں لے کے جاتی رہی۔ جب آخری اور 7واں دروازہ آیا نا، جو ابھی تک 6 دروازے تھے سب کو سنبھال کے لے آئی تھی، انشاءاللہ حق ماتا مزہ ہو جائے گا بھائی بیادہ۔ جیسی پہنچی آخری دروازہ ہے، سامنے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے سپاہی ہیں، سارے درباری ہیں۔ زینب وہی دہلیز پر بیٹھ گئی۔ میرا مولا سجاد غیرت دار کہتا پھوپھی اماں ابھی تک تو آپ لے کے آ رہی تھی، یہ کیا ہوا آپ بیٹھ گئی؟ آپ ہمت ہار کے کہا نہیں بیٹا میں گھبرائی نہیں۔ 21 رمضان 40 ہجری کو میرے بابا نے کہا تھا زینب جب یزید کے دربار میں جانا مجھے بلا لینا، اے بیٹی مجھے بلا لینا، اے بیٹا ٹھہر میں تیرے دادا کو بلا لوں۔ آواز یا لیا بابا آؤ، زینب داخل دربار ہو رہی ہے، زینب داخل دربار۔ 15 وقتی کی اذان سنی، زینب کھڑی رہی، اللہ اللہ آگے زینب۔ سید سجاد کو بڑھا کہتے بیٹا تو مرد ہے آگے چل، اللہ اللہ وہ غیرت دار بیٹا ہتھکڑیاں سنبھالے، بیڑیاں سنبھالے، کمر میں لنگر، گلے میں توق خاردار، تازیانے کھاتا کھاتا دربار یزید میں داخل ہو گیا۔ اللہ اللہ ہمارے یہاں لے کے اور باب اعظم، میں یہی تو عرض کر رہا ہوں، زینب کے ساتھ جب بابا کو آواز دے لی نا ارباب اعظم تو پھر اماریوں جو آپ کی شکل میں آ رہی ہے ساری بیبیاں داخل دربار ہو گئی۔ ہاں ارباب اعظم منظر تمام ہو گیا۔ اب آپ کے سامنے ایک منزل ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو ذرا اس منظر کو دیکھیں، سارے شہداء قربانیاں پیش کر چکے، اب غریب زہرا کا لال کربلا میں اکیلا کھڑا ہے۔ فنظر یمینا و شمالا، کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ آسمان کی طرف اٹھا کے سر کو کہا واہ غربتا، ہائے رے میری غربت، میرے سارے لوگ مارے گئے۔ اللہ اکبر۔ حسین داخل خیمہ ہوئے، ایک ایک بی بی کو بلائے، رقیہ، کلثوم، زینب، رباب، فروا، لیلا، تم پر حسین کا آخری سلام۔ آخری سلام کے جملے کو ذہن میں رکھنا ارباب اعظم، ایسا میں نے مظلوم دنیا میں نہیں دیکھا۔ جنگل میں گھر والوں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، رات وصیت کرتی زینب رونا نہیں، میرے قتل کے بعد چادر چھن جائے گی، ہاتھوں میری شما بچ جائیں گی۔ رات بھر کی دکھی بیویاں حسین کو رخصت کر رہی ہیں، ایک ایک بیوی کو سلام کیا، سلام کر کے مقتل لکھتا ہے حسین جب جب خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں نا
کوئی ہے جو حسین کے دامن کو پکڑ کے روک لیتا ہے. سننا ارباب اعزاز، بڑی نازک منزل ہے. مقتل ہی بتاتا ہے کہ دامن کو پکڑ کے روک لیتا ہے. خیمے کا دروازہ پردہ کبھی گرتا تھا کبھی اٹھتا تھا. 18 دفعہ کی روایت میں نے پڑھی ہے. 18 دفعہ پردہ خیمے کا گرا اور اٹھا، مگر مقتل یہ نام نہیں بتاتا وہ کون تھا جو حسین کے دامن کو تھام کے روک رہا تھا. عزیزوں مگر عقل ایک فیصلہ کرتی، اگر کوئی بڑا حسین کو روکتا تو حسین کے شانے پکڑ کے روکتا، مولا نہ جاؤ. کوئی بڑا روکتا تو شانہ پکڑتا. کوئی انتہائی کمسن ہے جس کے ہاتھ ابا کے دامن تک پہنچ رہے ہیں. ارباب ایسا کوئی نہیں تھا، بس سکینہ تھی. اے میرے بابا، چچا بھی یہی کہہ کے گئے تھے، بھیا اکبر بھی یہی کہہ کے گئے تھے، کوئی واپس نہیں آیا. اے بابا نہ جاؤ، میری ماں بہنوں کا کیا حال ہوگا. ارباب ایسا خدا کوئی غم نہ دے، آپ کو کوئی مصیبت نہ دے جو مظلوم حسین نے برداشت کی. جملہ سنیے، حسین رخصت ہوئے، خیمے سے باہر آئے سلام کر کے. چاروں طرف دیکھتے کہاں دل ٹوٹا ہوا حسین، جدھر دیکھتا ہے عزیزوں کے لاشیں، اصحاب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں. حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے پر بیٹھ کے کہا، بابا علی میری مدد کرو، میں آخری مقتل میں جہاد کے لیے امتحان دینے جا رہا ہوں. بابا دعا کرو میں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں. مقتل آقائے دربندی کا جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں، وہ جملہ سن لو پھر میں مصائب پڑھتا ہوں. عزیزوں ارباب مقاتل میں خصوصاً علامہ ابو جعفر دربندی لکھتے ہیں اسرار الشہادہ میں کہ حسین کی گردن پر جب خنجر چلا نا، آخری دفعہ جب شہر کے گردن کٹی، فضحک الحسین، تو حسین مسکرانے لگے. پہلو میں نانا ہے، بابا ہے، ماں ہے، حسن بھائی ہے. بیٹا حسین یہ وقت تو مسکرانے کا نہیں تھا. جملہ سنو گے ارباب ایسا، بڑا معتبر مقتل نام لے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. بیٹا یہ وقت تو مسکرانے کے نہیں. کہا نانا مجھے تردد تھا، قربانی دینے جا رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو اسماعیل کی طرح میری قربانی بدل دی جائے. میری شہرہ کے گردن کٹ گئی، اب اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میری قربانی اللہ نے قبول فرما لی. عزیزو حسین گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے سے تلقین فرما رہے، اے میرے رہوار بس آخری سواری ہے، جہاں میرے سارے اصحاب چلے گئے نا تو مجھے مقتل میں چھوڑ دے. اب حسین تو پر دوبارہ سوار نہ ہوگا. اللہ لے گئے کہ حسین آگے بڑھے. رہوار آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا، بس چلتے چلتے رہوار رکا. ایک مرتبہ حسین نے کہا، جہاں میرے اصحاب چلے گئے لگتا تو بھی میرا ساتھ چھوڑ دے گا. بے زبان تھا مگر سمجھدار تھا. اس نے اپنی آنکھوں کو اپنے پاؤں کی طرف جھکا کے کہا، مولا ذرا میرے پیروں کی طرف دیکھو. اب کیا دیکھا؟ ذوالجناح کے پچھلے پیروں سے لپٹی ہوئی سکینہ رو رہی تھی. اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو نہ لے جا، میرے بابا کو نہ لے جا. حسین گھوڑے سے اترے. اترنے کے بعد کہا، بیٹی کیا دکھا؟ بابا آخری بار سینے پر سلا لو. جلدی زمین پر حسین لیٹ گئے. سکینہ کو کہا، بیٹی جان. کہا بابا نہیں. سکینہ کے جملے سنو، منزل تمام کر رہا ہوں، مصائب ختم ہے. بابا سکینہ کہتی، بابا اگر آپ کو جانا ہی ہے تو آپ ایک کام کریں. کہا بیٹی وہ کیا ہے؟ کہا میری ماں بہنوں کو نانا کی قبر پر پہنچا کے تب جائیں. حسین تڑپ گئے، بیٹی کیا نانا کی امت کو نہ بخشواؤ گے؟ اللہ اللہ یہ کہہ کے سکینہ کہا، بابا جائیں، بابا شوق سے جائیں، میں آپ کو نہیں روکتی. حسین قتل گاہ میں آئے، یمین پر حملہ کیا، یسار پر حملہ کیا، کبھی قلب لشکر پر حملہ کرتے. عجب حال ہے خدا کی قسم. کہتا تو نے میرے اکبر کو مار لیا، تم نے میرے بھائی کے بازو کاٹ لیے، تو نے میرے قاسم کو بابر کر لیا. تلوار چلاتے چلاتے حاطب کی آواز آئی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئن پلٹا اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. عزیزو حسین نے نیام پہ ذوالفقار رکھی، گھوڑے کے گردن میں باہیں ڈال کے لیٹ گئے. اب بھاگی فوجیں سمٹی، تلواریں برسنے لگی، نیزے برسنے لگے، خنجر برسنے لگے. عزیزو اتنا مارا لوگوں نے کہ زہرہ کا لال گھوڑے پر سنبھل نہ سکا. عزیزو زین سے چلا تو زمین پر نہیں آیا، تیروں پر معلق رہ گیا. حسین کھڑے ہونا چاہتے ہیں، اٹھے نہیں جاتا، تارا خون بہ گیا.
ایک مرتبہ طاقت سمیٹ کھڑے ہوئے، ابو ایوب نبی حرام زادے نے ایسا خنجر مارا، حسین کا شکم کٹ گیا، کمر میں رکوع تک چلے گئے۔ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، اللہ اللہ، ذوالجناح حسین کا طواف کر رہا ہے۔ جب دیکھا کوئی مددگار نہیں ہے، حسین کے خون سے پیشانی رنگین کی، خیمے پہ آیا، سب سے پہلے سکینہ نکلی، اے بی بی تیرا بابا پیاسا مارا۔